یہ بات 2010 کی ہے جب میرے ڈیڈ کا ٹرانسفر ایک دوسرے شہر میں ہوا۔ میرے ڈیڈ ایک گورنمنٹ آفیسر تھے، اس لیے ان کا ٹرانسفر مختلف شہروں میں ہوتا رہتا تھا۔ ہمیں ایک گھر دیا گیا تھا جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ ہم اس نئے گھر میں، نئے شہر میں بہت زیادہ خوش تھے۔ ہمارے گھر کے بالکل برابر ایک گھر تھا جو پچھلے 20 سالوں سے بند تھا۔ اس گھر کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ 20 سال پہلے یہاں ایک فیملی رہتی تھی جن میں ایک چھوٹی بچی، اس کے موم اور ڈیڈ تھیں، جنہیں ان کی میٹ نے بہت ہی بے رحمی سے قتل کر دیا اور وہی گھر کے لون میں ان کو دفنا دیا۔ وہ میڈ ایک نفسیاتی مریض تھی، اس لیے پولیس نے اسے اریسٹ کر کے پاگل خانے بھیج دیا۔ اس دن کے بعد سے آج تک کوئی بھی اس گھر میں نہیں جاتا، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی آتمائیں ابھی وہی بھٹکتی ہیں اور جو کوئی بھی وہاں جاتا ہے وہ انہیں مار دیتی ہے۔ میرے کمرے کی کھڑکی اس گھر کے ٹیرس کی طرف کھلتی تھی، جہاں سے ٹیرس واضح دکھائی دیتا تھا۔ ایک روز پڑھائی کرتے ہوئے مجھے بہت زیادہ وقت ہو گیا۔ اچانک میری نظر اس گھر کے ٹیرس پر گئی جہاں پر لائٹ جل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر پہلے تو میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی، لیکن میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر اگنور کر دیا اور سونے چلی گئی۔ اگلے روز مجھے ٹیرس پر کسی بچی کی ہنسنے کی آواز آئی۔ یہ دیکھ کر میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی اور یہ بات میں نے اپنے موم اور ڈیڈ کو بتائی۔ انہوں نے کہا یہ میرا وہم ہوگا، کیونکہ میں بہت زیادہ ہانٹیڈ موویز دیکھتی رہتی ہوں، اس لیے میں نے اس بات کو اگنور کر دیا۔ لیکن تیسرے روز ٹیرس پر ایک چھوٹی بچی مدد کے لیے چلا رہی تھی۔ یہ سن کر میں نے اس کی مدد کرنی چاہی، لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ موم اور ڈیڈ سو رہے تھے، اس لیے میں اکیلی ہی لائٹ لے کر وہاں چلی گئی۔ جیسے ہی میں گھر کے مین دروازے پر پہنچی، ایک دم سے تیز ہوائیں چلنے لگی اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اس گھر کے لون میں ایک جھولا پڑا ہوا تھا جو ہوا کی وجہ سے ہل رہا تھا۔ پھر میں اس گھر کے اندر گئی۔ گھر میں ہر طرف مکڑی کے جالے لگے ہوئے تھے، فرنیچر پر گرد جمی ہوئی تھی اور فرش پر درختوں کے پتے گرے ہوئے تھے۔ جب میں نے آگے بڑھنے کے لیے ان پتوں پر پاؤں رکھا تو ان کے سرسراہٹ کی آواز میرے خوف میں اضافہ کر رہی تھی۔ پھر میں سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی میری نظر سیڑھیوں کی دیواروں پر پڑی، وہاں خون کے دھبے لگے ہوئے تھے جو ایک دم تازہ خون تھا۔ یہ دیکھ کر میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی اور تیزی سے اوپر ٹیرس پر پہنچی۔ جب میں ٹیرس پر پہنچی تو وہاں مجھے کسی بھی بچی کا کوئی نام و نشان نظر نہ آیا اور ٹیرس کی ساری لائٹیں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ یہ دیکھ کر میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ پھر میں نے اپنے کمرے کی طرف دیکھا جہاں پر وہ چھوٹی بچی اپنے موم اور ڈیڈ کے ساتھ کھڑی میری طرف دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں ڈر گئی۔ میں نے گھر واپس جانا چاہا، لیکن ٹیرس کا دروازہ خود بخود اپنے آپ لاک ہو گیا۔ میں نے دروازہ کھولنے کی بہت کوشش کی، لیکن دروازہ نہ کھلا۔ انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے ہی میرے موم اور ڈیڈ کو مار دیا۔ یہ دیکھ کر میں بہت روئی، بہت چلائی اور روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ اگلی روز جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں اپنے بستر پر تھی اور میرے موم اور ڈیڈ میرے سامنے کھڑے تھے۔ اس دن کے بعد سے ہم نے اس شہر کو چھوڑ دیا اور کبھی دوبارہ اس شہر میں نہیں گئے۔ جب بھی میں یہ واقعہ یاد کرتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہیلو گائز، کیسی لگی آپ کو یہ سٹوری؟ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو پلیز سٹوری کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔